السلام علیکم. میں ذہین عارف, جہارا میموریل ٹرسٹ, ہم دونوں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر, جو یقیناً آپ سب کو پتہ ہے, آپ ان سب پر عمل بھی کرتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں کبھی کوتاہی ضرور ہو جاتی ہوگی, تو یہ مقصد نہیں بتانے کا کہ آپ جانتے نہیں ان باتوں کو, سب پتہ ہے, لیکن تھوڑا سا یاد دلا دوں اور اپنا تجربہ بھی بتا دوں. چند دنوں سے ذرا کچھ پچھلے 1-2 سال سے تھوڑی ٹریولنگ اچھا ہے, ذرا کبھی اس شہر کبھی اس شہر, فلائٹ پکڑی ادھر چلے گئے, کسی کام کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مقصد آ گیا, تو ٹریولنگ ذرا کچھ شکر اللہ کا ساری زندگی کافی کی, تو بہت کچھ سیکھا. اور یہ تو اللہ نے بھی کہا ہے کہ سفر کرو, دیکھو کتنا انسان سیکھتا ہے. لوگوں کے ساتھ آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے, لوگوں کی مزاج, ان کی طبیعت, ان کا رکھ رکھاؤ, ان کا کلچر, ان کی سوچ, ان کا مذہب, ان کا دین, آپ اسے سیکھتے ہیں بہت. کچھ چیزیں ایسی جو ہم شاید نہیں بھی سیکھتے. فلائٹ کے کچھ پروٹوکولز ہیں, کچھ ایٹیکیٹس ہیں ایک سفر کرنے کے. اور میں نے آج صرف جہاز اس لیے لیا, ہوائی جہاز کا سفر, کیونکہ اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے ذرا پچھلے چند دنوں میں جو سفر کر کے آئی تو مجھے بہت 1-2 باتیں محسوس ہوئیں, جو میں نے سوچا کہ آپ سب کے آگے گزارش کروں کہ ان کا دھیان رکھیے گا. پھر اگلی دفعہ ہم آپ کو ٹرین پر بھی لے کے جائیں گے, بلکہ خود اکٹھے چلیں گے. کچھ چیزیں تو یقیناً ایک ٹپ ہے کہ لسٹ بنا لیجئے, پوری لسٹ کر لیجئے کہ یہ میک اپ رکھنا ہے, یہ شیو کا سامان رکھنا ہے, یہ کپڑے رکھنے, یا ہر قسم کی یہ آپ نے گھر چابیاں چھوڑ کر جانی ہے, تو یہ آپ یقیناً کرتے بھی ہوں گے. اور میں نے ایک اپنی میز پر رکھ دیتی ہوں پیپر, جیسے جیسے خیال آتا جاتا ہے میں اس کے اوپر لسٹ بناتی جاتی ہوں. اور اتنا آرام ہوتا ہے کہ اگر کبھی پیکنگ کرنے میں ٹائم کم ملے تو بہت تیزی سے ہو جاتی ہے. پر یہ تو وہ چیزیں جس کی آپ لسٹ بنا لیتے ہیں, لیکن ان کے علاوہ بورڈنگ کارڈ نہ بھولے, پاسپورٹ نہ بھولے, آپ کی اس قسم کے جو کاغذات ہیں جب امیگریشن پہ کھڑے ہوں, ٹکٹ لے رہے ہوں, وہاں نہ بھولے. یہ تو خیر آپ کو پتہ ہے کہ کبھی غلطی ہو بھی جاتی ہے, لیکن غلطی کم کوفت زیادہ. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ میرے تجربے میں یہ آئی کہ لوگ ان چیزوں کو خیال نہیں کرتے. کبھی آپ نے سوچا جہاز چڑھنے سے پہلے کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں؟ خاتون ہو یا کوئی مرد ہو, ینگ بچہ ہو, ایک بزرگوار ہو. آج میرے خیال میں سردی زیادہ ہے نا, اس لیے چائے بھی کم پی ہوئی آج. تو جو اس طرح کے بزرگوار ہیں, کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری باڈی سمیل کیا ہے, ہمارے کپڑے کیسے ہیں, ہمارے منہ میں سے سمیل تو نہیں آ رہی, بدبو تو نہیں آ رہی, ہم نے اگر میک اپ کیا ہے یا نہیں کیا, یا اگر مرد ہے تو ہماری داڑھی ٹرم ہوئی ہے, بال ہمارے ہلکا سا کوئی لگا کے جیل یا کچھ نیٹ ہوئے ہیں. یہ لوگ نہیں سوچتے, کیونکہ جب آپ جہاز پہ جاتے ہیں تو آپ کچھ لوگ یقیناً تیار ہو کے, صاف ستھرے ہو کے بڑے پیارے لگتے ہیں, کئی بچے بڑے پیارے لگتے ہیں, لیکن بہت سے مرد یہ سمجھتے ہیں, اور بہت سی عورتیں جو ذرا عمر رسیدہ ہوتی ہے سمجھتی ہیں کہ ٹھیک ہے جیسے بھی ہوگا سانوں کی. یہ نہیں کرنا, کیونکہ آپ کے ساتھ جو بھی ٹریول کر رہا ہے, جو سفر کر رہا ہے, اس کی زندگی واقعی اجیرن ہو جاتی ہے. وہ چند گھنٹے جو ہیں مصیبت کے ہوتے ہیں. اگر آپ کی باڈی لینگویج, آپ کی باڈی اوڈر, آپ کا چہرہ, کبھی آپ نے سوچا کہ تھوڑا سا پرفیوم استعمال کر لیں. داڑھی کو آپ نے یقیناً ٹرم کر کے رکھنا ہے, ورنہ سے بالکل ہی چیل کا گھونسلہ بنی بھی ہوتی ہے کہ دیکھنے والا جب آپ کو دیکھتا ہے تو آپ پیارے نہیں لگتے. حالانکہ حضور آپ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن پسند تھا. اللہ کو حسن پسند ہے, وہ تو خود کہتا ہے. جمیل جو ہے یہ تو بہت بڑا نام اور لفظ ہے, تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا کہ ہم خوبصورت لگے. اس میں ایگو والا خوبصورتی نہیں میں کہہ رہی, وہ خوبصورتی کہہ رہی ہوں جو دوسرے کو بھی اپنے آپ کو بھلی لگے. گھر سے نکلنے سے پہلے آپ نے چیزیں تو سب رکھ لی. ایسے شاپر ہوتے ہیں, پلاسٹک کے بیگ ہوتے ہیں, یا بیگ جس کا زپر کام نہیں کر رہا ہوتا, آدھے رستے جاتے آدھی چیزیں گر رہی ہوتی ہیں.
اگر آپ ٹریول کر سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، ٹکٹ خرید سکتے ہیں، تو یقیناً ایک دو اچھے سمارٹ بیگ بھی لے سکتے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو اور مجھ کو، دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارے کپڑے کیسے ہیں، حلیہ کیسا ہے، بیٹھنے کا انداز کیسا ہے، کھانے کا انداز کیسا ہے، منہ کھول کر چپڑ چپڑ کس طرح ہم کھا رہے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے. کبھی کان میں ہماری انگلی ہوتی ہے، کبھی آنکھ صاف ہو رہی تھی، لوگوں کے ناک میں بھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا دھیان کرنا ہے. جو دوسرا آپ کو دیکھ رہا ہے وہ اپریشیٹ نہیں کرتا. سب ایسے کرنے لگے تو ویسے کراہت آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کو دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ ہم ایک گرومڈ لوگ ہیں، ہمیں تربیت ملی ہے، اور آپ سب کو سب پتہ ہے ان باتوں کا. اور جس وقت آپ ایک شلوار قمیض خواتین ہوں یا آدمی ہوں، ایسے لگتا بستر سے اٹھ کے آ گئے. اور پھر مجھے یہ ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ ہم لوگ کتنا بھی خیال کر لیں اپنی، کئی لوگ بڑے مہنگے کپڑے، ہماری خواتین بھی اور آدمی بھی اپنے وزن کو ہم کم کرنے کی رکھنے کی کوشش کیوں نہیں کر سکتے؟ ابھی پچھلے دنوں میں نے 4-5 کلو وزن کم کیا. کیسے؟ منہ بند کر کے. کم کیلری کاؤنٹ کیجئے کہ آپ نے سارے دن میں کتنا کھانا ہے، اس لیے کہ یہ سارا کچھ خوبصورت لگتا ہے. یہ خوبصورتی کا حصہ ہے، یہ صحت کی نشانی ہے. بلڈ پریشر، ڈائبٹیز اور جتنی بیماریاں، آپ کی امیونٹی بہتر ہوتی ہے کیونکہ آپ کا جسم خوبصورت لگے گا. کھانے پینے کا خیال کریں. آپ پراٹھا بھی کھائیں، مٹھائی بھی کھائیں، گاجر کے حلوے کا موسم ہے ضرور کھائیں، لیکن بیلنس اس طرح کریں کہ اپنی کیلوریز کاؤنٹ کر لیجئے. کیونکہ یہ سردی کے وقت میں آپ کو دونوں چیزوں کا خیال کرنا ہے تاکہ آپ صحت مند بھی رہیں، سفر کر رہے ہیں، خوبصورت بھی لگے. اور میں نے ایک اور چیز بڑی یہ نوٹ کی ہے کہ جو ینگ بچے ہیں، اسپیشلی بوائز، ان کی جینز ٹائٹ بھی ہوتی ہیں اور چھوٹی بھی ہوتی ہیں، بڑی معیوب لگتی ہیں. کیا وجہ کہ جب ہمارے بچے گھر سے نکلتے ہیں، ہمارے ساتھ جاتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کپڑے وہ پہن کر جا رہے ہیں. میں قطعاً اعتراض نہیں کر سکتی، نہ میں حق رکھتی ہوں کہنے کا کہ جینز پہننی ہے یا نہیں پہننی، یہ کپڑے پہننے ہیں یا نہیں پہننے، لیکن دین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یقیناً آپ ماں باپ، اگلے بڑے بہن بھائی، جو بھی، اور اس چیز کا خیال کریں کہ جب آپ پبلک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی نظر آپ کے اوپر اس طرح ٹکی رہے کہ وہ ایک آپ کو بھی انکمفرٹیبل محسوس ہو. یہ بھی ضروری ہے کہ بچوں کا حلیہ دیکھنا کس طرح کا. اور پھر جس وقت ہم امیگریشن تو گزر گئے، وہاں پہ چونکہ بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، دیکھنے والے وہ لائن توڑنے نہیں دیتے. لیکن کس چیز میں لائن ٹوٹتی ہے؟ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے واقف کا ڈھونڈ لیتے ہیں اور وہ امیگریشن میں سے سائڈ میں سے جلدی سے گزر جاتے ہیں. اور بہت سے بوڑھے لوگ جن کی کسی کی تھکاوٹ کی وجہ، کوئی بیمار بھی ہے، ینگ لوگ بھی جو سفر سے اور کہیں سے کمیوٹ کر کے آئے، جب وہ ایسے جاتے ہیں اپنی باری توڑ کر اور لائن توڑ کر اور کسی سفارش کے ساتھ، بہت برا لگتا ہے. مجھے تو لگتا ہے، شاید آپ کو نہ لگتا ہو. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کبھی ایسا، بہت سے لوگوں کو ہم بھی جانتے ہیں مگر ایسا نہ کروں تاکہ اگلے کا حق نہ لیا جائے. اور جس وقت اکانومی میں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے سیٹیں بہت چھوٹی ہیں، تو جب آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں، کئی دفعہ میل فیمیل آپ کے ساتھ یا کوئی مرد ہوگا یا کوئی عورت ہوگی، جب وہ ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ میں نے اسپیس دینے کا، اس کو بھی جگہ دینے کا دھیان رکھنا، خیال کرنا. لوگ چوڑے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کئی لوگ تو خیر ماشاءاللہ جسمانی طور پہ اتنا ڈیل ڈول ہوتا ہے اور ہجوم اتنا ہوتا ہے کہ وہ بہت سی جگہ آپ کی بھی لے لیتے ہیں. اور کئی ایسے ہوتے ہیں کمزور بھی اگر ہیں تو یوں کونی ضرور ان کی ہوگی. اب سمجھ نہیں آتی کہ جو بیچ میں بیٹھنے والا اگر خاتون ہے اور ایک سائڈ پہ کوئی مرد ہے تو آپ اپنی سپیس نہیں لے سکتے. تو پلیز اس چیز کا دھیان کیجئے. اور اگر آپ نے سونا ہے پلیز بلینکٹ، کمبل مانگ لیجئے، اگر خاتون ہے تو بھی، کوئی مرد ہے تو بھی، تاکہ آپ کا پوسچر جو ہے ڈیسنٹ نظر آئے. یہ بڑا معیوب لگتا ہے کہ آپ بغیر کمبل کے سو جائیں. اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے. کیونکہ پھر دوسری چیز جو مجھے بہت محسوس ہوئی، بچے
اف توبہ، یقین کریں ہم اپنے بچوں کو کیوں تربیت نہیں دے سکتے. میں جب ٹریول کرتی ہوں، باہر جاتی ہوں، تو چون ہی ان کے بچے کرتے، توبہ ان کے بچے، اور ایسی امائیں گھور گھور کے دیکھتی ہیں. ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں، جو بہت چھوٹا بچہ ہے اس کو کچھ چوسنے کے لیے دے دیجیے، چاہے اس کو دودھ کی بوتل دیجیے، چاہے اس کو چوسنی دیجیے، کیونکہ کانوں میں وہ جو پریشر زیادہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ درد ہوتا ہے. بچہ بتا نہیں سکتا، وہ تو بہت چھوٹا ہے. لیکن ذرا بڑے، کیا وہ سیٹوں پہ کود رہے ہیں، دبڑ دبڑ وہ آئل میں سے بھاگ رہے ہیں، کس طرح سے وہ چیزیں گرا رہے ہیں. جب اٹھ کے جاتے ہیں تو سارے وہاں پہ لیز اور کوئی نہ کوئی پیکٹ. بائی دا وے یہ سنیما ہاؤسز میں بھی ہے، اتنا گند ہوتا ہے. اور انگریزی فلم میں جانے والا یہ سب ایلیٹ بچے ہمارے جو ہیں، وہ گند ہوتا ہے کہ علمان مجھے شرم آتی ہے کہ کیا یہ ہمارا اندر کا گند ہے جو باہر آ رہا ہے. اسی طرح جہاز سے اٹھ کے جب جائیں تو سیٹوں کے کتنا، تو کیا وجہ ہم بچوں کو وہیں نہیں ٹوکتے. کود رہے ہیں، اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں. خیر بچوں کی اونچی باتوں کا میں کیا کہوں. رن وے پہ جناب جس وقت رکنے کے لیے فلائٹ آئی اسی وقت کیا افراتفری مچ گئی، کیا جنون طاری ہوا، کیا جنات کا مجھے لگتا ہے سوار ہو جاتے ہیں. اتنی اونچی اونچی فونیں بجتی ہیں، تو فون کی والیوم کو آہستہ کر لیجیے. ٹاں ٹاں ادھر سے ادھر سے ادھر سے چاروں طرف سے فون بج رہے ہیں. اچھا جی میں آ رہا ہوں، اتنے تسی کھڑے ہو. وہ یہ کہنے کی کیسے اتنی کمیونیکیشن اونچا کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو پلیز اس کو بھی ذرا دھیان دیجیے. جب آپ رن وے پہ آتے ہیں تو بار بار آتا ہے کہ ابھی بیلٹ نہ کھولیں. لوگ پہلے ہی بیلٹ کھول کے، کوئی جھٹکا لگنے کا ڈر ہوتا ہے، اور اگر جھٹکا لگ جائے تو انشورنس بھی ہے تو پھر ایئر لائن والے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے اٹھے منع کرنے کے باوجود. اور بیلٹ ابھی تک سائن گیا نہیں کہ اپنی سیٹ بیلٹ جو آپ نے نہیں کھولنی. تو اس طرح کی چیزیں. پھر اوپر جو آپ کا اوور ہیڈ کیبن ہے اس میں جلدی تیزی سے وہ بلاک کر لیتے راستہ کہ میں سامان لے کے بھاگ جاؤں. ہاں اگر کسی کو جلدی ہے، دوسری فلائٹ کنیکٹنگ لینی ہے، تو خدا را ریکویسٹ کر دیجئے کہ پلیز مجھے جگہ دے دیں، میں نے اگلی فلائٹ لینی ہے اور میرے پاس ٹائم کم ہے. ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو آپ کو میرے خیال میں اپنے آپ کا، بچوں کا، عورت ہو یا مرد، بہت سی چیزوں کا خیال کرنا ہے. تھوڑی سی خوشبو لگا لیں، تھوڑا سا پیارے سے لگ جائیں، تھوڑی سی اسپیس دے دیں، تھوڑے سے ایسے ہو کے کنٹین کر کے بیٹھ جائیں، تھوڑا سا بچوں کو سمجھا لیں. اور یہ ساری چیزیں دنیا دیکھ رہی ہے کہ جی پاکستانی جو ہیں ایک مہذب خوبصورت قوم ہے. آپ اور میں خوبصورت لوگ ہیں، اور ہمیں اپنی خوبصورتی کو بڑھانا بھی ہے، برقرار بھی رکھنا ہے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.